Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ قبولیت دعا کے لیے جو مخصوص زمان ہے، جو مخصوص مکان ہے، اس کے متعلق کچھ بتا دیں۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے بہت سارے اوقات ہیں اور جگہیں بھی ہیں، جن میں سے میں چند ایک آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ اس سے زائد بھی ہو سکتی۔ اب علم قلیل ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کو یہاں جمع نہ کر پائیں۔ بہرحال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر کا ذکر پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کہا کہ مجھے بتلائیں کہ اگر مجھے کسی رات کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی ہی رات ہے تو اس میں کیا کہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انہیں دعا سکھلائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح رات کے آخری حصے کے بارے میں یعنی کہ سحری کے وقت کی دعا بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ عز و جل جو ہے اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش۔ تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں، یعنی فرض نمازوں کے بعد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور اچھا، اسی طرح یہاں اس بات میں مختلف آراء ہیں، کیونکہ عربی کے جو الفاظ ہیں اس سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر بعض حضرات نے بعض آراء کا اظہار کیا ہے، بعض نے بعض آراء کا اظہار کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر مختصراً آپ سے یہی عرض کروں گا کہ فرض نماز کے بعد۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث صحیح میں ہے، اس میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جب مؤذن اذان کہہ چکے اور اقامت کے درمیان کہ ابھی اقامت کے لیے بلایا نہیں، اس دوران جو ہے یہ سنن ابی داؤد میں بھی روایت آتی ہے، حدیث 521، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح فرض نمازوں کی اذان اور میدان معرکے میں گھمسان کی جنگ کے وقت، یہ بھی ایک مقام ہے جس کے ضمن میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری۔ تو یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پہ دعا قبول ہو۔ اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت بھی درجہ صحیح کی روایت۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے ایک اور روایت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے وقت ایک ایسی گھڑی جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دی جاتی، یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب آتی، اس لیے اللہ کے بندے جو ہے وہ رات کو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث 757۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری حدیث 935، مسلم شریف حدیث 850۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت حضرت جابر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا اور درجہ صحیح کی روایت ہے، تو زمزم پیتے وقت کی دعا بھی اس زمرے میں آتی ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ امام مسلم نے سے روایت کی، حدیث 482۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل الہی مانگو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی، تو بخاری شریف میں حدیث 2304 اور مسلم شریف میں حدیث 2729۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے بھی دعا مانگنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا۔ یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے، امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس میں قرآن کریم میں ذنون کو جو ذکر آتا ہے نا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ کیا فرماتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا، سورۃ الانبیاء کی یہ دو آیات ہیں 87 اور 80 کہ اور مچھلی والا یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو پھر آیا 88 میں فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور غم سے انہیں نجات بخشی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کر۔ دعا کا معنی کیا ہے کہ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین کہ میں ہی ظالموں میں سے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جو بھی اسے پکارے گا تو وہ اس کی دعا قبول کرے گا، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا کی اور اس طرح نجات بھی اللہ تعالیٰ دے گا جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اس کی دلیل جو ہے وہ اسی آیا میں موجود ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اور الجامع للاحکام القرآن میں یہ تفصیل آتی ہے امام قرطبی۔ اسی طرح مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی طرح اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، یہ صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یا اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے اچھا بدلہ نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 918۔ اسی طرح میت کی روح پرواز کر جانے پر لوگوں کا دعا کرنا، اس ضمن میں بھی صحیح مسلم میں حدیث 2722 آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے پاس آئے اور وہ فوت ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھترا گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جس وقت روح قبض کی جاتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، حدیث 919 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا سے متعلق صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں متفق علیہ روایت آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت۔ اسی طرح والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا، اور مسافر کی دوران سفر دعا۔ اس ضمن میں جو روایت آتی ہے درجہ صحیح کی روایت آتی ہے، امام بہقی نے اسے روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 والد کی اپنی اولاد کے حق میں، نمبر 2 روزے دار کی، اور نمبر 3 مسافر کی دعا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی حدیث
حدیث 1905 یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے، حدیث 1631، جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جائے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اور نمبر 3 یا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے اوقات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، لیکن مختصراً یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ کئی سارے جمع کیے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کو اور بھی پتہ ہیں تو آپ بھی ریفرنسز کے ساتھ اسے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔